خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے قلیل ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں ہوتی مقدر میں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔
ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب، وہ تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا تو چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔
فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔
تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈلیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنی پسندیدہ چیز اپنے مقدر میں شامل کی۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ خوبصورت کہانیاں یوں ہی حقیقت میں نہیں بدل جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا لازم ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ سب کے آنسوں کا ایک ہی خطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے
उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह जब तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया उस चीज़ पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरें अपने आप खुल जाती है। इस इंतज़ार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी उन फ़ैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियाँ कभी भी खाली नहीं जाएगी। ये हालात मुश्किल है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। दिल की गहराइयों में मौजूद तुम्हारी वो एक ख्वाहिश वो रब्बुल आलमीन हर नामुमकिन ज़राए से भी मुमकिन कर सकता है। खुदा कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर भी दुनिया के पास पहले जाओगे तो जान लो अज़ियत के सिवा कुछ ना पाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ़ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक भी चीज़ है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। अगर ये नहीं तो तुम खाली हो। जब कोई टूट कर तड़प कर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, सब्र करना भी मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। नाउम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो उस पर। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जैसे वो हमें जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता, वो हमारी सब दुआएं सुनता है, बहुत गौर से सुनता है, बहुत प्यार से सुनता है। हमारी हर पुकार पर हमारी तरफ दौड़ा चला आता है और हमारी हर दुआ को अपने पास संभाल कर रख लेता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसे कब और कैसे देना है। इसलिए नाउम्मीद मत हो, एक दिन तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुमने अपना हर रास्ता छोड़कर अल्लाह के हर रास्ते को अपनाया है। अगर तुम्हें खुदा याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल उसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से झगड़ना चाहते हो, तुम्हारा ईमान डगमगा गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फ़यकुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन अज़ान फ़ज्र से लेकर तुलू आफ़ताब तक आसमान का नज़ारा करो। देखो वो कैसे आसमान को के रंग बदलता है, देखो वो कैसे हटा देता है अंधेरों को। वो कुन कहता है तो सारा आलम फ़यकुन की तशरीह बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हूँ। रब से जब भी मांगो रब ही को मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राज़ी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सा सब्र करो और दुआ जारी रखो।
کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے. صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر. پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا. تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے. کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی. صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہے جو تمہاری ہے. اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو. تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے. اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے. تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں. اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا. اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در سے آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے. ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو. معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہے. اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تب وہ تمہیں اس آزمائش سے لڑنے کی بھی ہمت دیتا ہے. جیسے تم سے بہادر اور کوئی نہیں، پھر تم میں اتنا صبر آ جاتا ہے کہ تمہیں خود بھی خبر نہیں ہو پاتی کہ اتنا حوصلہ آخر تم میں آیا کہاں سے ہے. تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا. یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو. تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے. ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے. اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے. وہ ایک دن کن کہے گا. آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا. فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں. اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں. اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا. اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے. اس سے نا امید ہونا کیسا
جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔